لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي البطحي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأضاليل، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المذنبين المنتخبين المنتجبين المقتولين المذبوحين المشكورين المصبورين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتل أجسامهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم وطهارتهم وجلالتهم وعظمتهم وفضيلتهم وعلومهم وولايتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات محمد. عزیزان گرامی، آج ہم 8واں خطاب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ بہت شکر گزار ہیں ہم آپ حضرات کے کہ ماشاءاللہ آپ کی بہترین سماعتیں، آپ کی شفقتیں اور محبتیں ہمیں پڑھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ قرآن مجید کا ایک بہت مختصر اور چھوٹا سا سورہ جس کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ اس منبر سے کچھ میسج عالم اسلام کو دیا جائے۔ پھر انشاءاللہ آج ہم اپنی گفتگو کا اسی سورہ کے ذیل میں آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے اعمال صالح انجام دیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور فقرہ، اور وہ لوگ بھی فائدے میں ہیں جنہوں نے حق اور صبر کی وصیت فرمائی۔ آج چونکہ مخصوص ہے مجلس علم حضرت ابو الفضل عباس سے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ کچھ توجیحات آپ کی خدمت میں عرض کریں۔
لیکن اس سے پہلے ہم ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ دیکھیے بظاہر سورہ مبارکہ میں اللہ کے بعد کے جو افراد ہیں وہ 3 گروہ ہیں، ایک ایمان والے، ایک عمل صالح والے، اور ایک حق و صبر کی وصیت کرنے والے۔ تو آپ یہ مت سمجھ بیٹھیے گا کہ یہ 3 الگ الگ گروہ ہیں، نہیں، بلکہ جو ایمان والے ہیں انہی کا عمل صالح قبول ہوگا۔ غور فرمائیے گا ذالک، ہر ایک کا عمل صالح قبول نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ 3 گروہ ہیں، ایک اعمال صالح کرنے والا، ایک ایمان والا، اور ایک حق و صبر کی وصیت والا۔ نہیں، یہ ایک ہی گروہ ہے۔ جو ایمان والا ہے اسی کا عمل صالح ہوگا، اور وہی حق بولے گا اور وہی صبر بولے گا۔ تو یہ بظاہر الگ الگ ہیں لیکن ایک گروہ ہے۔ آئیے، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو لباس انسانیت زیب تن کر کے اس کائنات میں خلق فرمایا، اور ہر نعمت اس نے یوں ہی دے دی، اور اس کے عوض میں اس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اور ہم اور آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے اس کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا ظرف، ہمارا مزاج اس بات کو باور نہیں کرتا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، ہم اس کی نعمتوں پر، اس کے کیے ہوئے احسانات پر اس کے آگے سجدہ ریز ہوں، جھکیں؟ اور جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں نیچا کرنا چاہتا ہے، جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ ساری گفتگو ہماری آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں امید ہے کہ موجود ہوگی۔ اللہ نے حضرت انسان جیسے کم ظرف کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ ہم نے کل عرض کیا تھا، اور یہاں سے آپ جڑ جائیے گا، کہ آسمانوں اور فضاؤں اور خلاؤں میں پرواز کرنے والا یہ سمجھ بیٹھا کہ ہمارا اقتدار بہت بڑا ہے۔ اگر غور کرے تو حضرت انسان اپنے بدن کے ایک بال پر بھی اختیار نہیں رکھتا۔ تو جو بال پر قادر نہ ہو، اس کی اوقات کیا ہے؟ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے جو مخلوقات اس دنیا میں خلق کی، ان کے اختیارات ایسے بندوں کو دیے کہ جنہیں پروردگار نے با اختیار بنا کے دنیا میں بھیجا۔ اور وہ کون افراد تھے؟ وہ گھرانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا۔ اور ان لوگوں نے اپنے ان اختیارات کو اتنی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا کہ بڑے بڑے حکمرانوں نے ان کو قید خانوں میں ڈالا، ان کی روٹیاں روزیاں چھیننے کی کوششیں کی، ان کے گھروں کو آگ لگایا، انہیں زنجیروں میں جکڑا، انہیں مارا، انہیں قید خانوں میں ڈالا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ کسی ایک حاکم نے بھی یہ الزام نہ لگایا کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے۔ اور فرمائے گا اذان گرامی، جو اختیارات انہیں اللہ نے دیے ہیں، ان اختیارات کا انہوں نے غلط استعمال کیا، کسی ایک نے بھی الزام نہیں لگایا۔ دشمنوں کا الزام نہ لگانا بتا رہا تھا کہ یہ کل بھی بڑے تھے، آج بھی بڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کیا، ان کو مارا گیا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے،
انہیں ستایا گیا، انہوں نے بخشش کی دعائیں کی، انہوں نے اپنائیت کا میسج دیا، انہوں نے انسانیت کو بیدار کرنا چاہا، مگر زمانہ کچھ اتنا غلط ہو گیا کہ ان کو خاموش دیکھ کے یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ مجبور ہے۔ حق اگر خاموش ہو جائے تو کبھی مجبور نہ سمجھنا، حق حق ہوتا ہے، چاہے خاموش رہے چاہے بولے۔ حق کی خاموشی مصلحت تو ہو سکتی ہے، مجبوری اور بے کسی نہیں۔ اور جب ان کو دیکھا کہ ان کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، بچے بھوکے ہیں، چولہا نہیں جل رہا، تو یہ کہہ بیٹھے کہنے والے کہ یہ بہت غریب تھے۔ آل محمد کبھی غریب نہیں تھے۔ آ گیا میں اس منزل پر، پوری کائنات ان کا صدقہ ہے۔ جڑ گئے نا آپ؟ پوری کائنات صدقہ ہے۔ اور میں جس اینگل سے آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن عالیہ میں ہے، متواتر 3 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں عالم کو، کائنات کو، افلاک کو نہ خلق کرتا۔ لولا علی لما خلقتک یا محمد، اگر علی کو خلق کرنا مراد نہ ہوتا تو محمد میں تمہیں بھی پیدا۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے گھرانے میں اگر کسی ذات کو مرکزیت ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ ذات گرامی بابرکت حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بات کو میں وہیں سے اب آگے بڑھاتا ہوں۔ اگر فاطمہ کو خلق کرنا مراد نہ ہوتا تو میں نہ انہیں خلق کرتا نہ انہیں خلق کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عظمتیں، فضیلتیں فاطمہ کی طرف سے ہیں، اور انشاءاللہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں آپ کو دلیل دوں گا تو اپنی جگہ بیٹھے نہ رہیے گا آپ۔ فضیلتیں زہرا کی طرف سے، مرکزیت کس کی طرف سے؟ زہرا کی طرف سے۔ اب میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ کوئی بھی شہزادی کے فضائل کی کتاب آپ اٹھائیے، جہاں شہزادی کی سوانح حیات ہو، تو آپ کو اس کتاب میں یہ روایت جو میں سنانے جا رہا ہوں مل جائے گی۔ کیا ملے گی؟ کہ جب پروردگار نے فرشتوں کو خلق کیا، جب اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا تو فرشتوں نے اپنی خلقت کے سب سے پہلے جو نور دیکھا وہ کس کا نور تھا؟ توجہ عزیزان گرامی، یہ آپ کو روایتیں ملیں گی۔ وہ نور تھا نور فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ جب یہ لوگ چادر میں آئے تو فرشتے نے کیا پوچھا کہ کون ہے؟ یا رب ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ تو تعارف کیا کرایا گیا؟ فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ دیکھیے
فاطمہ کے ذریعے سے سب کو پہچانوایا جا رہا ہے. فاطمہ مرکز ہے. اسی لیے میں نے کہا اگر انہیں خلق کرنا مراد نہ ہوتا تو ہم انہیں خلق نہ کرتے. مرکزیت کسے ہے؟ زہرا کو. فضیلت کس سے کسے مل رہی ہے؟ فاطمہ سے. میں عرض کروں گا ابھی کیوں. بھائی یہ چادر کے نیچے جو تعارف ہو رہا ہے اس میں بیس مرکز شہزادی کو کیوں بنایا گیا؟ پروردگار سب سے بڑا رسول ہے اس میں، ولیوں کا ولی امیر المومنین ہے اس میں، جوانان جنت کے سردار ہیں اس میں. کسی کو ذریعہ معرفت بنا لے، کہہ دے کہ محمد کے رشتہ دار، یہ علی کے رشتہ دار، یہ حسنین کے رشتہ دار، لیکن نہیں. تعارف جو کرایا گیا وہ کس سے کرایا گیا؟ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے. آئیے دیکھیے میں آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا. مثلا 10 مجلسیں آپ نے مجھ سے سنی، حال چال جانا، میرا نام جانا، مجھ سے واقفیت ہو گئی. اگلے سال کو میں پھر آ گیا. اب جو میں اگلے سال کو آیا تو جیسے آپ کی فیملی ہے میری بھی ایک فیملی ہے، میرے بھی والدین ہیں، میرے بھی بھائی ہیں، میری بھی بہن ہے، میرے بھی بچے ہیں. تو میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو لے کے آ گیا. اب مجھے بتائیے ایک چھوٹا سا سوال، جب آپ نے میرے ساتھ کچھ لوگوں کو دیکھا، اب اگر کوئی صاحب پوچھے کہ یہ کون ہے تو آپ کیسے تعارف کرائیں گے؟ آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو بزرگ ہیں ان کے بیٹے مولانا ہیں، یہ جو جوان ہیں ان کے بھائی ہیں مولانا، یہ جو خاتون ہے اس کے بھائی یا اس کے شوہر ہیں مولانا، ان بچوں کے باپ ہیں مولانا. یہ کرائیں گے تعارف؟ نہیں. پھر کیا تعارف کرائیں گے؟ بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ بزرگ مولانا کے باپ ہیں، یہ نوجوان مولانا کے بھائی ہیں، یہ مولانا کے بچے. کیوں یہ فرق کیوں آ گیا؟ میں اپنے گھر جب رہتا تھا تو ہر ایک میرے باپ کے ذریعے مجھے پہچانتا تھا، میری معرفت کا ذریعہ میرا بھائی بنتا تھا. لیکن جب یہاں میرا قبیلہ، میرے لوگ میرے ساتھ میں آئے، اب انداز تعارف بدل گیا. سب نے کہا یہ مولانا کے باپ، یہ مولانا کا بھائی. کیوں یہ تبدیلی کیوں آئی؟ تبدیلی اس لیے آئی کہ آپ میرے قبیلے میں سب سے پہلے مجھے جانتے ہیں. غور کریں، آپ میرے قبیلے میں سب سے پہلے مجھے جانتے ہیں. میرے باپ کو اب جانا، پہلے مجھے جانا. میرے بھائی کو اب جانا، پہلے مجھے جانا. میرے بچوں کو اب جانا، پہلے مجھے جانا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تعارف کا قانون بن گیا. تعارف اس ذات کے ذریعے کرایا جاتا ہے جسے پہلے سے جانا جاتا ہے. تعارف اس ذات کے ذریعے کرایا جاتا ہے جسے پہلے سے جانا جاتا ہے. اب آئیے، جب اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا تو فرشتوں نے دیکھا ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف سناٹا ہے، ہر طرف تنہائی ہے، ہر طرف ویرانیت ہے. گھبرا گئے. اتنے میں اللہ نے ایک نور کا جلوہ دکھایا، ایک نور کا جلوہ دکھایا. روایت کہتی ہے فرشتوں نے جیسے ہی وہ جلوہ دیکھا سمجھے کہ خدا کا نور ہے، چاہا کہ سجدہ کرے. مگر پھر خیال آیا کہ اللہ سے پوچھ تو لے کہ یہ نور ہے کس کا. ابھی تک فرشتے نے کچھ نہیں دیکھا،
بس جو نور دیکھا خیال آیا کہ یہ نور قابل سجدہ ہے، اس کو سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ عزیز و علی اور زہرا کا یہی تو امتثال ہے کہ جسے زمین والوں نے سجدہ کرنا چاہا وہ علی کہلایا، جسے عرش والوں نے سجدہ کرنا چاہا وہ فاطمہ کہلایا۔ کہ ہمارا دل ہو رہا ہے کہ ہم اس کے آگے جھکے، مگر فوراً کہا کہ ہم پروردگار سے پوچھ تو لیں کہ یہ نور ہے کس کا۔ پروردگار سجدے کو جی چاہتا ہے، بتا تو دے کہ نور ہے کس کا۔ کہ یہ نور میری کنیز خاص فاطمہ زہرا کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی خلقت سے بعد سب سے پہلے فرشتوں نے کسے دیکھا؟ نہیں غور کیا؟ اپنی خلقت کے بعد سب سے پہلے فرشتوں نے کسے دیکھا؟ نور زہرا کو۔ تو تعارف کا اصول یہ ہے کہ جسے پہلے سے جانا جاتا ہے تعارف اس کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ اب فرشتوں نے اسی بات کو پوچھ لیا کہ چادر کے نیچے ہے کون؟ اللہ نے اسی ذات کو ذریعہ معرفت بنایا کہ جسے فرشتے پہلے سے جانتے تھے کہ اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اللہم صلی، اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا یا علی بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ذات سیدہ کو معرفت کا ذریعہ بنایا پروردگار۔ سب سے بڑا رسول ہے، اس کے ذریعے تعارف کرا دے۔ ولیوں کا ولی ہے، اس کے ذریعے تعارف کرا دے۔ جوانان جنت کے سردار حسنین کریمین شریفین سبتین نیرین نورین چادر کے نیچے، ان کے ذریعے تعارف کرا دے۔ کہ نہیں آج تعارف ہوگا فاطمہ کے ذریعے، آج یہ پہنواؤں گا فاطمہ کے ذریعے۔ مرکزیت عطا فرمائی فاطمہ کو کیوں؟ دوسری بات آپ غور فرمائیں، دیکھیے سب سے بڑے رسول کو مرکز نہیں بنایا، فاطمہ کو مرکز بنایا۔ اور کیا کہا؟ کیا کہا؟ اس میں فاطمہ ہے وہ ابوہا، یہ جو ہا ہے نا یہ ضمیر ہے عربی میں، اور ضمیر مؤنث ہے، تو ابوہا یعنی ابو فاطمہ، بالوہا یعنی بالو فاطمہ، بنوہا یعنی بنو، ہر ایک ضمیر پلٹ رہی ہے فاطمہ کی طرف۔ نہ محمد کا نام، نہ علی کا نام، نہ حسن کا نام، نہ حسین کا نام، ہر ضمیر میں چھپی ہوئی کون ہے؟ اور فرمائیے گا ہر لفظ میں کون چھپا ہوا ہے؟ فاطمہ۔ ایک بار زہرا کا نام یا ہم فاطمہ، پھر ہر لفظ میں فاطمہ کا نام، یعنی جو محمد ہیں وہ فاطمہ کے رشتہ دار، جو علی ہیں وہ فاطمہ کے رشتہ دار، جو حسنین ہیں وہ فاطمہ کے رشتہ دار۔ پروردگار یہ تو ان کے ذریعے سے تعارف نہ کرا، محمد کے ذریعے کرا دے۔ کہ نہیں تم نے غور نہیں کیا، ابھی جب یہ چادر میں جمع ہو گئے تو تھوڑی دیر کے بعد میں فرشتے کو آیت تطہیر لے کے بھیجوں گا، میں اس زمین میں ان کی طہارت و نجابت کا اعلان کرنے کے لیے آیت تطہیر فرشتے کو دے کے بھیجوں گا۔ تو جب فرشتہ ان کی تطہیر کا اعلان کرے گا تو جا کے بعد میں کسی مورخ کو، کسی مفسر کو، کسی محدث کو، کسی مفتی کو، کسی ملا کو یہ سنک نہ اڑ جائے کہ فلاں کو بھی آیت تطہیر میں شامل کر لو، فلاں کو بھی شامل کر لو، فلاں کو بھی شامل کر لو، وہ بھی رسول کا رشتہ دار تھا، وہ بھی رسول کا رشتہ دار تھا، وہ بھی رسول کا رشتہ دار تھا۔ اللہ نے ہر رشتے کو الگ رکھ کے فاطمہ کے رشتے کو سامنے رکھ کے بتایا، تطہیر میں آنے کے لیے رسول کا رشتہ دار نہ دیکھنا، فاطمہ کا رشتہ دار۔ علی علی علی
اور فرمایا یا رسول کا رشتہ دار نہ دیکھنا، یہ دیکھنا فاطمہ سا رشتہ دار کون ہے۔ اس لیے رسول سے رشتہ جوڑنا بہت آسان ہے، فاطمہ سے رشتہ جوڑ کے دکھاؤ، خبردار اس چادر میں اسی کو لانے کی کوشش کرنا جو فاطمہ کا رشتہ دار ہو، یا سارے فاطمہ کے رشتہ دار بھرے ہوئے ہیں۔ آئیے، ایک لفظ ہے شروع میں، ہم فاطمہ، پڑھے لکھے لوگ علماء کرام بھی میرے سامنے تشریف فرما ہے، یہ اس بات کو جانتے ہیں، یہ تائید کریں گے، ہم ضمیر جمع ہے، یعنی یہ سب، یہ چادر میں جتنے ہیں ہم، اور نام کس کا آیا؟ فاطمہ کا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھیے، ہیا، ہوا، ہما، ہم، یہ سب واحد تثنیہ جمع کی ضمیریں ہیں۔ اگر ایک مرد کے لیے ہوتی بات تو ہوا ہوتا، ایک عورت سے بات مخاطب ہوا جائے تو پھر ہیا بات ہوتی۔ تو بھئی جب ایک فاطمہ کا نام لیا گیا تو یہ ہونا چاہیے ہیا فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، نہیں غور کیا، لفظ پر غور کریں، ہم فاطمہ، یعنی یہ جتنے بھی چادر میں ہیں سب فاطمہ ہیں۔ بھئی غور فرمائیے گا، دیکھیے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں مردوں کو عورت سے ملا رہا ہوں، نہیں، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس کا مطلب کیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ بھئی ہونا چاہیے تھا ہیا فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، اور یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا کہا؟ ہم فاطمہ، یہ سب کے سب فاطمہ، یعنی مقصد پہچانا، اللہ بچانا چاہتا ہے۔ محمد کی عظمت یہ نہیں کہ وہ نبی، ان کی عظمت یہ ہے کہ وہ فاطمہ کے باپ ہے۔ علی کی عظمت یہ نہیں کہ وہ امام، علی کی عظمت یہ ہے کہ وہ فاطمہ کے شوہر ہیں۔ حسنین کی عظمت یہ نہیں کہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، حسنین کی عظمت یہ ہے کہ وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اور فرمائے جانے کا ہم فاطمہ، یا اس لیے کہا کہ سب کے سب فاطمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت میں مرکزیت حاصل ہے شہزادی کو، فاطمہ زہرا کو۔ آئیے، چونکہ آج کی مجلس مخصوص حضرت ابوالفضل عباس سے، تو میں آپ کی خدمت میں اب تک جو تذکرہ کر رہا تھا یہ معصوم افراد تھے جن کا کردار، جن کا اختیار، جن کا اخلاق، جن کا علم، جن کا حلم، جن کے کردار کا روح دنیا نے مانا، اور کیوں نہ مانے، یہ کہہ کے ان کے ماننے کو آسان کر دیا، یہ کیسے ایسا کر سکتے تھے، یہ تو معصوم تھے۔ ہائے ہائے، غور کریں جانے کے نامی، یہ تو معصوم تھے، لیکن اسی گھرانے میں ہمیں ایسی شخصیتیں میں ملیں کہ جو غیر معصوم ان کی آغوش میں پل کے بڑے جوان ہوئے، معصوم کے دامن پہ گناہ کا داغ نہ ہو، تعجب کی بات نہیں، کیونکہ عصمت ہے، لیکن اگر غیر معصوم اپنے کردار کو نکھار کے لے جائے، آئے غور کریں، تو پھر وہ قابل تعریف زیادہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ لوگوں نے ان گھرانے پر یہی الزام لگایا، وہ تو اللہ نے معصوم بنایا تھا اس لیے ہر برائی سے یہ دور رہے۔ اللہ نے مثال کے طور پر ایک کردار اس گھرانے کو مردوں میں دیا، ایک کردار عورتوں میں دیا، ایک کردار جو مردوں میں دیا اس کا نام ہے عباس، جو کردار عورتوں میں دیا اس کردار کا نام ہے زینب۔ یہ دو کردار آگے بڑھے، نہ دامن عباس پہ کوئی گناہ کا داغ دکھا سکتا، نہ دامن سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا پہ کوئی داغ دکھا سکتا۔ یہ وہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں کر سکتے، کر کے دکھایا ہے۔ اور عباس کو سمجھنے کے لیے دوستو زندگی نوح بھی ناکافی ہے۔
بڑے بڑے ٹائٹل ہیں حضرت ابو الفضل عباس کے. آج کے حوالے سے میں جس ٹائٹل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس پر ذرا سا غور فرمائیے گا. ایک ٹائٹل ہے ابو الفضل عباس کا علمدار. کیا لقب ہے؟ علمدار. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں علمدار کسے کہتے ہیں؟ جو علم اٹھاتا ہو، علم بردار ہو، علم کا محافظ ہو. ٹھیک ہے نا؟ عباس کا لقب ہے علم بردار، علم بردار، علمدار. ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو عباس کو سمجھنے سے پہلے علم کو سمجھو. اور فرمائیے گا سارے گرامی، آج تک دنیا کی سمجھ میں علم تو آیا نہیں. آئے غور کرے سارے گرامی، آج تک دنیا علم کو تو سمجھ نہ پائی تو علمدار کو کیا سمجھے گی؟ تو علمدار کو سمجھنے سے پہلے علم کو سمجھو، علم سمجھنے کی کوشش کرو. اور آج انشاءاللہ میں اس منبر سے یہ کوشش کروں گا کہ میں اس علم کا وجود آپ کو قرآن میں دکھا سکوں. توجہ فرمائیے گا سامعین کرام. لوگ یہی تو کہتے ہیں نا، کہاں ہے قرآن میں علم، کہاں ہے قرآن میں تعزیہ، کہاں ہے قرآن میں ماتم؟ سب کچھ ہے. دیکھو تو صحیح. شرط یہ ہے قرآن جھوم کے نہ پڑھا کرو، پڑھ کے جھوما کرو. توجہ چاہتا ہوں سارے گرامی. شرط ہے قرآن میں ملے گا، مگر تمہیں ملے کیسے؟ تم تو ساری فکر کو جھوم جھوم کے نکال دیتے ہو. تو قرآن جھوم جھوم کے نہ پڑھا کرو، پڑھ پڑھ کے جھوما کرو. اور جب پڑھ کے جھومو گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا، جب ہی جھومے گا انسان. ہے کہ نہیں؟ اس فکر کو یاد رکھیے گا. آئیے میں کوشش کرتا ہوں علم سمجھ لو تاکہ علمدار سمجھ میں آ جائے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ پاگل ہیں لوگ. یہ کپڑے کو چومتے ہیں. علم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: کپڑا، لکڑی اور لوہے کا پنجا. یہ جو پنجا آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ یوں ہی نہیں لگا دیا کہ اچھا لگ رہا ہے. اس پنجے کو جب دیکھا کرو تو فوراً یہ سوچا کرو باطل کے مقابلے میں حق کا ہاتھ اونچا ہے. یہ پنجا اس میں اس لیے لگاتے ہیں کہ یزید نے اسی ہاتھ کو خریدنے کے لیے پوری باپ دادا کی دولت لٹا دی، مگر خود جھک گیا، حسین کا ہاتھ نہ جھک پایا. اس لیے لگاتے. لوہے کا پنجا، کپڑا اور لکڑی، ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام علم ہے کہ نہیں؟ آئیے لکڑی میں کوئی نجات ہے یا نہیں یہ ہمیں قرآن بتائے گا. توجہ چاہوں گا سامعین گرامی. شاید آپ پر سناٹا طاری ہو جائے کہ مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں. تو میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا. اگر آپ کو لگے کہ ہاں جو کہا جا رہا ہے وہ سچ اور حق ہے تو مان لیجئے گا، ورنہ بھی 3 دن یہی ہوں. آئیے گا انشاءاللہ، بات ہوگی، گفتگو ہوگی، بیٹھیے گا، مناظرہ ہوگا، مباحثہ ہوگا، کچھ بھی صحیح. ہم کچھ آپ سے بھی سیکھ لیں گے، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا. پہلی چیز لکڑی. آئیے دیکھیں لکڑی کا کہاں پر تذکرہ ہے قرآن مجید میں. تو ہمیں سورہ مبارکہ شورى میں 62ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. یہ قرآن ہے، بیان نہیں. یہ آیت ہے، روایت نہیں. یہ کسی بندے کا قول نہیں، خدا کا قول ہے. کیا کہا قرآن میں کہ جب دونوں جماعتیں اتنے قریب آ گئیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ کے اصحاب نے چیخ کے کہا انا لمدرکون، موسیٰ بچاؤ اب ہم پکڑ لیے جائیں گے. مزاج آیت پہچانا.
نبیوں کے اصحاب کو ہمیشہ دشمن کا ڈر ہوتا تھا. نہیں غور فرمایا؟ اصحاب موسیٰ نے کہا ہم پکڑ لیے جائیں گے، بچاؤ. مگر کتنے اچھے تھے موسیٰ کے اصحاب، موسیٰ سے نجات مانگ رہے تھے. اب اگر وہ موسیٰ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تو پھر کیا ہوتے؟ غور کریے. تو پھر وہ اصحاب نہیں ہو پاتے. اصحاب موسیٰ نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، موسیٰ بچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کی جماعت سامنے آ گئی تھی اور قریب تھا کہ فرعون ان کو پکڑ لیتا. یہ چیخے چلائے بچاؤ. اب آئیے موسیٰ کا جواب، قالا، اسی سورے کی اگلی آیت، قالا کلا انا معی ربی سیہدین. موسیٰ نے اپنے اصحاب سے کہا مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں بچائے گا. ایک ایک آیت پر، ایک ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا. موسیٰ نے جواب میں کیا کرنا؟ گھبراؤ، کلا، جو تم سوچ رہے ہو وہ چھوڑ دو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، ہمیں وہ نجات دے گا. موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ گھبراؤ، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں بچائے گا. موسیٰ کے اصحاب جب چلائے، جب ڈرے، جب سہمے، جب بلبلائے تو موسیٰ نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، مت گھبراؤ. آیت کو آیت کے لہجے سے ملاؤ. غار حرا میں جب کوئی ڈرا تو نبی نے کہا نہ گھبرا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہے نہیں غور فرمایا؟ اللہ ہمارے ساتھ، لا تحزن، مت ڈر، ان اللہ معنا. کبھی کبھی ثقیل گفتگو بھی سمجھا کیجیے. غور فرمائیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرو نہیں. لہجے سے لہجہ ملا کہ نہیں ملا؟ وہ موسیٰ کے اصحاب تھے، یہ مصطفیٰ کے اصحاب ہیں. کردار سے کردار کو ملائیے. ڈرے کیوں؟ انہوں نے ایک ہی شکوہ کیا، انا لمدرکون، ہم پکڑ لیے جائیں گے. موسیٰ نے کہا نہیں، ہمارا رب ہے، ہمارے ساتھ ہے، مت ڈرو، ہمیں نجات دے گا. اب جب جناب موسیٰ وعدہ کر چکے تب اللہ کی وحی موسیٰ کے اوپر آئی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ. ہم نے موسیٰ پر وحی کی، جو قرآن کی آیتیں ہیں، ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اے موسیٰ تم اپنی اس ہاتھ میں جو لکڑی ہے اسے دریا پہ مارو. اور فرمائیے گا یہ جو ہاتھ میں تمہاری لکڑی ہے یہ ایسا ہے بھئی، ایسا کائے کا تھا؟ لکڑی کا تھا نا. تو یہ تمہارے ہاتھ میں لکڑی، ایسے دریا پہ مارو. جیسے ہی مارا فَانْفَلَقَ، راستہ پیدا ہو گیا. اور جب راستہ پیدا ہوئے، جو اصحاب موسیٰ اب تک چلا رہے تھے پکڑ گئے پکڑ گئے پکڑ گئے بچاؤ، اب وہ کہنے لگے موسیٰ اب یقین ہو گیا کہ بچ جائیں گے. اب یقین ہو گیا کہ بچ جائیں گے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے ہاتھ میں لکڑی ہے، فوراً کہنے لگے موسیٰ ہمیں 12 قبیلے. تو کہا پھر؟ تو کہا ایک راستے سے نہیں جائیں گے، 12 راستے بناؤ. یہ بھی سمجھ گئے کہ اب تو لکڑی ہے، جتنی جگہ پڑے گی اتنے راستے بنتے چلے جائیں گے، اب کیوں جائیں ایک راستے سے. کہا ٹھیک ہے. تاریخ اور قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 راستے بنائے. ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے گا. بہت بار آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے، مجھ سے بھی تھوڑا سا سنتے چلیے گا. اب جیسے ہی 12 راستے بنے اب تو اور یقین ہو گیا. کہا چلو نکل جاؤ، تجھے دشمن ہے، ابھی تو چیخ رہے تھے بچاؤ. کہا نہیں نہیں، ابھی نہیں جائیں گے. کیوں؟ کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جانا چاہتے ہیں، بیچ میں پانی کی دیوار ہے. کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ روشن دان ہونا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے چلے جائیں. ضد پہ ضد. تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان ضدوں کو پورا کرتے رہے. اب جب
12 راستے بن گئے، روشن دان بن گئے، ایک دوسرے سے منسلک ہو گیا ہر راستہ. غور فرمائیے گا، جب ہر راستہ ایک دوسرے سے منسلک ہو گیا تو اب مجھے بتاؤ 12 قبیلے 12 راستوں پہ گئے، کیا کوئی قبیلہ ہلاک ہوا؟ 12 کی 12 نے نجات پائی کہ نہیں؟ 12 کی 12 نے نجات پائی. مگر موسیٰ نے چلنے سے پہلے فقرہ کا ہارون آگے بڑھو، قیادت سنبھالو، یہ پورا لشکر تمہارے پیچھے چلے گا. ہارون سب سے آگے، 12 قبیلے ہارون کے پیچھے اور موسیٰ سب سے پیچھے. بہت توجہ فرمائیے گا عزیزو، ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں. موسیٰ کا ایک وسیع ہارون 12 قبیلوں کی قیادت کر کے آگے بڑھا، 12 کی 12 نے نجات پالی، 12 کی 12 ہلاکت سے بچ گئے. ایک وسیع موسیٰ 12 قبیلوں کو نجات دلا سکتا ہے تو مسلمانوں شرم نہیں آتی؟ محمد کے تو 12 وسیع ہے. غور فرمائیے گا، محمد کے تو 12 وسیع ہیں. یا علی علی اللہم صلی علی محمد. محمد کے تو 12 وسیع ہیں، اور ایک امت ہے نجات پانے والی، تو وہ ایک ہو کے 12 کو بچائے تو کیا محمد کے 12 ایک کو نہیں بچائیں گے؟ توجہ سانے گا. 12 راستے. اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا منا سا پیارا سا آسان سا سوال حسب عادت کرنے جا رہا ہوں. مجھے بتائیے، جب اصحاب موسیٰ چیخے چلائے ڈرے اور اپنے خوف کا اظہار اور اعلان کیا تو موسیٰ نے کیا کیا؟ دعا مانگی کہ پروردگار راستہ پیدا کر دے؟ نہیں بھائی، مانگ سکتے تھے دعا، مگر اگر دعا مانگ کے راستے بنواتے تو راستے تو بن جاتے، مگر لکڑی کا جوہر سمجھ میں نہ آتا. غور فرمائیے گا، اس لکڑی کا جوہر سمجھ میں نہ آتا. راستے تو بن سکتے تھے مگر اس لکڑی کا جوہر سمجھ میں نہیں آتا. کیا کیا موسیٰ نے؟ آگے بڑھے، اضرب بعصاک البحر، اللہ نے کہا موسیٰ مارو دریا پر، مارا عصا، وہ لکڑی راستہ بنا. تو کیا بھئی موسیٰ کے اس لکڑی کے عصے میں کوئی ٹینک لگا ہوا تھا کہ جیسے ہی مارا اس نے چشم زدن میں اس راستے کا پانی اپنے اندر جذب کر لیا؟ یا کوئی موٹر تھا کہ جو وہاں سے پانی اسے دوسری جگہ پھینک دیا؟ یہ تاثیر، یہ طاقت اس لکڑی کو ملی کہاں سے؟ ہائے ہائے، یہ تاثیر، یہ طاقت اس عصے کو، اس لکڑی کو جو موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، ملی کہاں سے؟ آپ آسان سا جواب یہی دیں گے، مولانا اس لکڑی کو یہ طاقت اس لیے ملی کہ وہ طاقت لکڑی میں نہیں تھی، نسبت میں تھی. غور کرے ذرا گرامی، وہ طاقت لکڑی میں نہیں تھی، چونکہ یہ لکڑی منسوب تھی ایک معصوم سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور لکڑی اور ہے، عصے کی لکڑی اور. جس طریقے سے ہر کتاب قرآن نہیں، ہر نبی محمد نہیں، ہر بہادر علی نہیں، ہر میدان غدیر نہیں، ہر چادر تطہیر نہیں، اسی طریقے سے ہر لکڑی عصائے موسیٰ نہیں. اور فرمائی گا جانے کرو، اسی طریقے سے ہر لکڑی عصائے موسیٰ نہیں. تو وہ جو صفت، جو قوت، جو اعجاز حاصل ہوئی اس لکڑی کو، کہ وہ لکڑی میں نہیں تھی، وہ چونکہ لکڑی منسوب تھی موسیٰ سے. تو آئیے قرآن نے ایک ہمارے سامنے مثال پیش کر دی. اگر کوئی بے اثر اور معمولی چیز بھی کسی معصوم سے منسوب ہوتی ہے تو وہ بے با اثر بن جاتی ہے، وجہ نجات بن جاتی ہے. تو جب موسیٰ سے منسوب ہونے والی لکڑی ذریعہ نجات
تو اگر علم کی لکڑی حسین سے منسوب ہو تو کیا وہ حسین کے ماننے والوں کے لیے ذریعہ نجات نہیں بنے گی؟ ہر لکڑی اور ہے، علم کی لکڑی اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لکڑی میں اللہ نے نجات رکھی۔ اور آگے بڑھیے، اس میں کپڑا ہے۔ قرآن مجید نے دو بڑے نبیوں کی داستان دہرائی۔ سورہ مبارکہ یوسف کی 52ویں آیت نمبر 92، اور وہ دونوں ایسے نبی ہیں، دونوں معصوم، دونوں رونے والے، دونوں نوحہ کرنے والے، دونوں ماتم کرنے والے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے۔ جو جدا ہوا وہ بھی رویا، جس سے جدا ہوا وہ بھی رویا۔ رویا کہ نہیں؟ سمجھ گئے نا کون؟ جناب حضرت یعقوب اور حضرت، آئیے آیت نمبر 92، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب یوسف کے بھائیوں نے آ کے جناب حضرت یعقوب سے وہ داستان جھوٹی موٹی بیان کرنا شروع کی کہ بھائی کو بھیڑیے کھا گئے اور جنگل میں ہم نے تنہا چھوڑ دیا تھا سامان کی حفاظت کے لیے، تو روایت نہیں آیت کہتی ہے کہ تولا عنہم، یعقوب نے ان سے منہ موڑ لیا، ان سے منہ موڑ لیا۔ اور موڑنے کے بعد کیا کہا؟ یا اسف علی یوسف، افسوس میرا یوسف مجھ سے جدا ہو گیا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور اتنا روئے کہ حزن سے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اور پھر قرآن نے ایک لقب دیا، فَهُوَ كَظِيمٌ، یعقوب ہمارا بڑا صابر نبی تھا۔ نہیں غور کیا؟ یوسف کی جدائی میں یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ بہت صبر کرنے والا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر رونا بے صبری کی علامت نہیں ہوتا۔ غور کریے جانے کے رانی، ہر رونا بے صبری کی علامت نہیں ہوتا۔ اگر معصوم کی محبت میں رویا جائے تو عین صبر بن جاتا ہے، عین صبر بن جاتا ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، فہو کظیم، اور وہ بے شک صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ یوسف وہاں روتے رہے، یعقوب یہاں روتے رہے، آنکھوں کی بینائی چلی بھی گئی۔ اور آگے بڑھیے، اسی سورہ مبارکہ یوسف کی اگلی آیت۔ ایک دن جب قافلہ پہنچا، بڑی لمبی داستان ہے جس سے میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، تو جناب یوسف نے قافلے والوں سے کہا، اذهبوا بقمیصی ھذا والقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا۔ اے قافلے والو، تم نے میرے بابا کے رونے کی اور نابینا ہونے کی داستان سنائی، اب میں تم سے گزارش کرتا ہوں، اذهبوا بقمیصی ھذا، ایک قمیص دی اپنی، ایک کپڑا دیا۔ ہائے ہائے، غور کرے جانے کے رانی، یوسف نے ایک کپڑا دیا اور کیا کہا؟ القوہ علی وجہ ابی، یہ جا کے میرے باپ کے چہرے پہ لگا دینا۔ یات بصیرہ، تو مجھے یقین ہے کہ ان کی بینائی صحیح ہو جائے گی۔ یہ قرآن ہے۔ کیا کہا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، اس قمیص کو، اس کپڑے کو لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ لگانا، یات بصیرہ، ان کی بصیرت، ان کی بصارت آ جائے گی، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر قرآن نے رزلٹ دیا۔ یہ تو یوسف کا حکم تھا، اب رزلٹ دیا، قرآن نے نتیجہ دیا۔ یوسف کی بات کا نتیجہ کیا نکلا؟ فلما ان جاء البشیر والقاہ علی وجہ فلیات بصیرہ، جیسے ہی وہ قافلے والا گیا، اس کپڑے کو اپنے اس کے باپ یعقوب کے چہرے پہ لگایا، فوراً بصیرت، فوراً آنکھوں کی بصارت آ گئی۔
فرتد بصیرا، لفظ پہچانے، لفظ فرتد بصیرا فوراً پلٹ آئی۔ عربی میں فے کے بعد اگر کوئی حکم ہو تو بلا فاصلے کے ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ جیسے ہی جا کے اس قمیص کو، اس کپڑے کو یعقوب کے آنکھوں پہ لگایا، فرتد بصیرا، فوراً بغیر کسی فاصلے کے آنکھوں پہ کپڑا لگانے میں دیر ہوئی، بینائی پلٹنے میں دیر نہیں ہوئی۔ فے کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ بلا فاصل۔ اب تو پہچانو، اسی لیے محمد نے غدیر میں کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں یا علی۔ فے کے بعد فوراً فہذا علی مولا۔ اب جو علی کو بلا فصل مانے وہ محمد کا، اور جو علی کو بالفصل مانے وہ کسی کا ہو سکتا ہے، محمد کا۔ اچھا، ایک لمحہ یہاں پر رکوں اور ایک میسج ہدیہ کرتا چلوں۔ دیکھیے، حدیث قدسی میں ایک لفظ آیا اور اس لفظ سے آپ آشنا ہیں، اور اس لفظ کو اللہ نے اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا، پھر اس کے بعد محمد نے اس لفظ کو اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا۔ بہت آشنا ہیں آپ اس لفظ سے۔ اللہ کے حوالے سے جو حدیث ہے، حدیث قدسی، کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان عرفا فخلق، تو کہا یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کیا تھا؟ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اے محمد میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے تعارف میں لفظ کنتو کا استعمال کیا۔ جیسے ہی اللہ نے کنتو کہا، ہم نے فوراً کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اور آگے بڑی حدیث، نبی نے ارشاد فرمایا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ جیسے ہی کنتو آیا ہم نے فوراً کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک کنتو کا نتیجہ محمد رسول اللہ، دوسرے کنتو کا نتیجہ جیسے ہی نبی نے غدیر میں کہا من کنتو مولا، ہم نے کلمہ پڑھا علی ولی اللہ۔ ہمارا کلمہ مکمل ہے کہ نہیں؟ یاد اور فرمایا جا رہا ہے یاد، ہمارا کلمہ مکمل ہے کہ نہیں؟ پہلا کنتو لا الہ الا اللہ، دوسرا کنتو محمد رسول اللہ، تیسرا کنتو علی ولی اللہ۔ بھولے تو نہیں؟ بات ذہن میں ہے؟ کپڑا مس کرنے میں دیر ہوئی، فلما ان جاء البشیر والقاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اب جب واپس آ گئی، اب وہ دیکھنے لگے۔ اب پھر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ وہ جو کپڑا تھا اس میں کوئی ڈراپ یا کوئی دوائی لگی تھی؟ کوئی دوا ملی ہوئی تھی؟ اس دوا کو یوں کر کے جھاڑو تو بینائی مل جائے گی؟ پھر کیسے مل گئی؟ یعقوب نبی تھے، دعا کرتے تو دعا سے بھی بینائی مل جاتی۔ حضرت یوسف وہاں سے باپ کے لیے حق میں دعا کر دیتے تو اللہ نبی کی دعا رد نہیں کرتا، مل جاتی۔ کا دعا کر کے شفا تو مل جاتی، مگر کپڑے کی فضیلت سمجھ میں نہ آتی۔ کا دعا سے دوا شفا تو مل جاتی، مگر کپڑے کی عظمت و فضیلت سمجھ میں نہیں آتی۔ یعقوب کو شفا دعا سے نہیں ملی، کپڑے سے ملی۔ تو اس کپڑے میں ایسی کیا بات تھی؟ کوئی دوا، کوئی ڈراپ کا کچھ نہیں، چونکہ منسوب تھا ایک معصوم سے۔ مسلمانوں شرم نہیں آتی؟ قرآن نے ایک مثال دے دی، جو کپڑا کسی معصوم سے مس ہو جائے،
منسوب ہو جائے وہ وجہ شفا بن جاتا ہے. تو جب معصوم جناب یوسف سے منسوب کپڑے میں شفا ہے تو جو فقر یوسف حسین سے کپڑا منسوب ہو اس میں شفا نہیں مل سکتی. اللہم صل. اس میں شفا نہیں ملے گی. یقیناً جب حضرت یوسف سے منسوب شدہ کپڑا اتنا بربرکت ہے تو جو حضرت حسین سے منسوب ہو جائے وہ کپڑا کیا وجہ شفا نہیں بنے گا؟ یقیناً بنے گا. اب ذہن میں رکھیے گا موسیٰ کو اللہ نے لکڑی دی وجہ نجات، یوسف علیہ السلام کو کپڑا دیا وجہ شفا. لکڑی میں نجات رکھی، کپڑے میں شفا رکھی. اب آئیے لوہا، یہ جو پنجا لوہے کا دکھتا ہے یہ کہاں ہے قرآن میں؟ تو لوہے کو ڈھونڈو گے تو پورا قرآن میں سورہ ہے لوہے کے نام کا، سورہ حدید. حدید عربی میں کہتے ہی لوہے کو ہیں. اللہ نے لوہے کے نام کا تو سورہ رکھا اور اعلان کیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. خبردار یہ لوہا ہم نے نازل کیا، یہ لوہا ہم نے نازل کیا، یہ لوہا ہم نے نازل کیا. یہ والا لوہا نہیں جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، جسے اللہ نے نازل کیا اس کے لیے ہاتھ بھی تو ہونا چاہیے. کون سا لوہا اللہ نے نازل کیا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے لوہا نازل کیا. تو وہ کون سا لوہا ہے، کس کے گھر ہے، کہاں ہے؟ تو تاریخ میں ملے گا. عزیزو اس ہاتھ میں وہ لوہا آیا جسے ید اللہ کہا گیا. مفسرین نے لکھا اس لوہے سے مراد ذوالفقار ہے. جس کے ہاتھوں میں ہے وہ شاہ ذوالفقار ہے. لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ، ذوالفقار ہے. لوہا آسمان سے نازل ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ اوپر لوہے کی بھٹی اٹھی جو وہاں سے نازل ہوا. اچھا، اللہ معاذ اللہ تمہاری نظر میں کسی چیز کو بنانے یا نازل کرنے کے لیے مجبور ہے، اسے بھٹی چاہیے. اس کا مطلب نہ تم نے خدا کو سمجھا اور نہ قرآن کو سمجھا، نہ لہجہ قرآن کو سمجھا. وہ تو جب ارادہ کرتا ہے تو کہتا کن ہو جا تو ہو جاتی ہے چیز. انہی لوگوں سے سوال کرو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو دمبا آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ تو جواب ملے گا اللہ نے بھیجا تھا. تو کیا اللہ کے وہاں کوئی بکروں کی منڈی ہے؟ اسماعیل کو بچانے کے لیے جو خدا دمبا بھیج سکتا ہے وہ انسانیت کو بچانے کے لیے ذوالفقار بھیج رہا ہے. ذوالفقار قتل و غارت گری کے لیے نہیں بھیجی گئی، انسانیت کو بچانے کے لیے بھیجی گئی. اور یہی وجہ ہے ہر ایک کی تلوار چلتی تھی تو بلا کسی تخصیص کے چلتی تھی. علی کی تلوار چلتی تھی تو اسے کاٹا اسے چھوڑا، اسے کاٹا اسے چھوڑا، اسے کاٹا اسے چھوڑا. تو مالک اشتر نے ایک دن سوال کر لیا یا علی آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کے چلتی ہے، میں جب تلوار چلاتا ہوں تو کوئی بھی گردن آئے کاٹتی چلی جاتی ہے. ایک مرتبہ مولا نے مسکرا کے کہا مالک اشتر تم ہو، میں ہوں. تمہاری تلوار گردنیں دیکھتی ہے، میری تلوار نسلیں دیکھتی ہے. اور فرمایا سارے گرام میری تلوار نسلیں دیکھتی ہے. یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری تلوار گردنیں دیکھتی ہے، میری تلوار نسلیں دیکھتی ہے. اب یہ لوہا اللہ نے نازل کیا، کیا کہا؟ فیہ باس شدید، اس میں بہت نقصانات ہیں.
وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ جو لوہا اللہ نے نازل کیا اس کی دو صفتیں بیان کی، اس میں نقصان بھی ہے، اس میں فائدہ بھی ہے۔ اس لوہے میں جو ہم نے نازل کیا اس میں نقصان بھی ہے، اس میں فائدہ بھی ہے۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ یہ گردنوں کو کاٹتا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ صاحبان ایمان کو امن دیتا ہے۔ دو فائدے، ایک فائدہ ایک نقصان، دو کام اس لوہے میں جو اللہ نے نازل کیے، اس میں دو باتیں، ایک یہ فائدہ، ایک ہے نقصان۔ فائدہ یہ کہ لوگوں کو صاحبان ایمان کے لیے امن، صاحبان کفر کی ہلاکت کا سبب تو ایک کو مار رہا ہے، ایک کو بچا رہا ہے، ایک کے لیے فائدہ، ایک کے لیے نقصان۔ ویسے ہی آئیے علم کے بھی دو رخ، علم کے بھی دو رخ، ایک رخ سخت ہے، ایک رخ نرم ہے، ایک پہلو میں امن ہے، دوسرے پہلو میں خوف۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ ہو گیا، اسی علم کو کوئی دیکھ کے شفا لیتا ہے، کسی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور فرمائے ذالک یا علی یا علی یا علی، دونوں باتیں سلم میں پائی جاتی۔ یا کسی کو شفا ملتی ہے، کسی کا نکاح، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ آئیے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ با اعتبار قرآن لکڑی میں نجات، با اعتبار قرآن کپڑے میں شفا، با اعتبار قرآن لوہے میں فائدہ، لکڑی میں نجات، کپڑے میں شفا، لوہے میں فائدہ۔ اب میں دیکھوں گا کہ آپ کتنا بیدار بیٹھے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ کو بس لکڑی دی، یوسف کو بس کپڑا دیا، علی کو صرف لوہا دیا۔ اللہ اللہ علم حسین، موسیٰ کی لکڑی بھی ہے، یوسف کا کپڑا بھی ہے، علی کا لوہا بھی ہے۔ موسیٰ کی لکڑی بھی یا علی اور فرمائے سن، موسیٰ کی لکڑی بھی ہے یا موسیٰ کی لکڑی بھی ہے، یوسف کا کپڑا بھی ہے۔ مل کے زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور فرمائے جانے جہاں تینوں چیزیں جمع ہو جائیں، میں یہی گزارش کرنے جا رہا تھا کہ علمدار کو نہ سمجھو، پہلے علم کو سمجھو۔ جب قرآن میں علم ملے گا تو علمدار تو خود مل جائے گا۔ آئیے میں چند لمحہ مجھ سے جڑیے گا، میں علم کی خدمت میں پیش کروں کہ علم کہاں سے آیا۔ اسے یہاں کا نہ سمجھنا، سب سے پہلے جو علم آیا حضرت آدم کے بیٹے شیش کے لیے جنت سے آیا۔ توجہ، کہاں سے آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش کے لیے جنت سے آیا۔ جب حضرت شیش کو یہ علم ملا تو حضرت شیش نے اپنے بعد یہ علم انوش کو دیا، انوش نے حضرت قینان کو دیا، قینان نے حضرت مہلائیل کو دیا، مہلائیل نے حضرت یارد کو دیا، یارد نے حضرت اخنو کو دیا، اخنو نے حضرت لمک کو دیا، لمک نے حضرت نوح کو دیا، نوح نے حضرت سام کو دیا، سام نے حضرت حام کو دیا، حام نے حضرت ارفخشد کو دیا، ارفخشد نے حضرت عابر کو دیا، عابر نے حضرت فالق کو دیا، فالق نے حضرت شروق کو دیا، شروق نے حضرت ارغار کو دیا، ارغار نے حضرت ارغو کو دیا، ارغو نے حضرت تارق کو دیا، تارق نے حضرت اسماعیل کو دیا، ابراہیم کو دیا، ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو دیا، اسماعیل نے حضرت قیرات کو دیا، قیرات نے حضرت امبت کو دیا، امبت نے حضرت حمل کو دیا، حمل نے حضرت سلمان کو دیا، سلمان نے حضرت
ہم یسا کو دیا، ہم یسا نے حضرت علی یسا کو دیا، علی یسا نے حضرت ادبن کو دیا، ادبن نے حضرت ہود کو دیا، ہود نے حضرت عدنان کو دیا، عدنان نے حضرت معاذ کو دیا، معاذ نے حضرت نزار کو دیا، نزار نے حضرت نظر کو دیا، نظر نے حضرت الیاس کو دیا، الیاس نے حضرت کنانا کو دیا، کنانا نے حضرت خزیمہ کو دیا، خزیمہ نے حضرت الیاس کو دیا، الیاس نے حضرت نصر کو دیا، نصر نے حضرت مالک کو دیا، مالک نے حضرت غالب کو دیا، غالب نے حضرت لبی کو دیا، لبی نے حضرت قصی کو دیا، قصی نے حضرت عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے حضرت ہاشم کو دیا۔ توجہ توجہ، میرا جملہ پورا ہونے دیجیے گا۔ عبد مناف نے حضرت ہاشم کو دیا، ہاشم نے حضرت عبد المطلب کو دیا، عبد المطلب نے ابو طالب کو دیا، ابو طالب نے حضرت حمزہ کو دیا، حمزہ نے حضرت علی کو دیا، حمزہ نے حضرت علی کو دیا، علی نے حضرت حسن کو دیا، حسن نے حسین کو دیا، حسین نے کربلا میں عباس کا دیا۔ اور فرمائے ذالک، حسین نے کربلا میں عباس، یا زندہ زندہ مردہ مردہ، اللہ صلی اللہ یا علم اللہ، علم انبیاء کی میراث، اسے یہاں کی چیز نہ سمجھا کرو، یہ ادھر سے آیا ہے۔ آپ حضرت ابو الفضل عباس کے بارے میں کوئی پہچانے گا، کوئی سمجھے گا، کوئی جانے گا؟ میں نے پوری بات کہہ ڈالی، آپ ابھی تک خاموش بیٹھے رہے۔ اب ان ساری باتوں کے پس منظر میں ایک فقرہ کہتا ہوں۔ عباس کسی غیرے کا نام نہیں، باعتبار عالم جو انبیاء کا وارث ہو اسے عباس کہا جاتا ہے۔ غور فرمائے سالک، غور فرمائیے گا سالک، اعتبار عالم جو انبیاء کا وارث ہو اسے عباس کہتے، اور کہ شان سے اٹھایا، ہاتھ کٹ گئے مگر علم نہ جھکا، ہاتھ قلم ہو گئے مگر علم بلند رہا۔ اور جانتے ہیں، میں اس منزل پہ ایک فقرہ کہوں کہ علم مبارک کی جو آپ زیارت کریں گے، بڑے خوش قسمت ہیں، یہ وہ علم ہے جو براہ راست بارگاہ ابو الفضل عباس سے مس ہو کے آیا۔ اللہ اکبر۔ عباس کے ہاتھ کٹ گئے، لاکھوں ہاتھ اٹھ گئے اس علم کی بقا کے لیے۔ وقت ہو گیا آپ کو ام البنین کے چاند کا ماتم کرنا ہے۔ آج ابو الفضل عباس کی شہادت مجھے پڑھنا ہے۔ سب سے زیادہ عباس گریہ کے مستحق اس لیے ہے کہ جب بھی عباس کو کسی نے دیکھا تو مچلتے ہوئے دیکھا، اور یہ کہا کہ بس آقا سے اجازت دلوا دو پھر دیکھنا، آقا سے اجازت دلوا دو پھر دیکھنا۔ لیکن نہیں، اللہ اکبر، عباس کسی بفرے ہوئے جذباتی کا نام نہیں ہے۔ عباس اس کو کہتے ہیں کہ جس کے جذبات پر ہوش کا پہرا، اطاعت امام کا پہرا۔ جانتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام کچھ گفتگو میں مصروف تھے ابو الفضل عباس سے، اور جب گفتگو ختم ہوئی تو حسین اپنے خیمے میں گئے، عباس اپنے خیمے میں جا رہے تھے، ابھی خیمے تک نہیں پہنچے تھے، کیا دیکھا کہ سکینہ کی قیادت میں 64 چھوٹے چھوٹے بچے، 64 چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں خالی جام لیے ہوئے کہہ رہے ہیں، سکینہ ہمیں پانی دلوا دو، سکینہ ہمیں پانی دلا دو، سکینہ ہمیں پانی دلا دو۔ اور سکینہ قیادت کرتی جاتی ہیں، کہتی جاتی ہیں، آؤ میں چچا عباس کے پاس تمہیں لے کے چلتی ہوں، میرا چچا ضرور پانی پلائے گا۔
میرا چچا ضرور دریا سے پانی لے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ عباس نے یہ منظر دیکھا، نہ جانے فاتح خبر کے لال کے دل پر کیا گزر گئی۔ اگر کسی کا عباس جیسا قلب ہو تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے، ورنہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس غم کے پہاڑ کا اندازہ لگا سکے۔ عباس کے پاؤں رک گئے، سکینہ دامن سے لپٹ گئی۔ چچا دیکھ رہے ہیں یہ بچے مجھ پر بھروسہ کر کے آپ تک آئے ہیں، ان بچوں کا بھروسہ سکینہ ہے، سکینہ کا بھروسہ آپ۔ چچا پانی کی سبیل کر دیجئے گا، چچا پانی کی سبیل کر دیجئے گا۔ روایت کہتی ہے کہ عباس نے سکینہ سے کچھ نہ کہا، کہ بیٹا جاؤ پھر مشق لے کر آؤ۔ سکینہ خیمے میں گئی، ننھے ننھے ہاتھوں سے سوکھا ہوا مشکیزہ اٹھایا، دوڑتی ہوئی چچا کی خدمت میں آئی۔ عباس نے مشکیزے کو نہیں لیا، اب گود میں سکینہ کو لے لیا۔ تصور شرط ہے عزادارو، مصائب رونے اور رلانے کے لیے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تصورات چاہیے۔ عزیزو عباس نے مشکیزے کو نہیں لیا، سکینہ عباس کی گود میں، مشکیزہ سکینہ کی گود میں، اور ایسے ہی لے کے غازی سکینہ کو ادھر چلا جدھر حسین کا خیمہ تھا۔ حسین نے دور سے چچا اور بھتیجی کو آتے دیکھا، روایت کہتی ہے حسین منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے۔ عباس گھوم کے پھر سامنے کو آئے، ہاتھوں کو جوڑا، حسین نے پھر منہ موڑ لیا۔ روایت کہتی ہے عباس پھر سامنے آئے، حسین پھر مڑ گئے تو فقرہ کہا، آقا میں نہیں آیا، سکینہ لائی۔ آقا میں نہیں لایا، سکینہ لائی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی سکینہ نے آواز دی، بابا کم سے کم میری بات تو سنو۔ حسین نے آغوش پھیلائی، چچا کی گود سے بھتیجی باپ کی گود میں آئی، گلے سے لپٹ گئی، پشت پر ہاتھ پھراتے گئے حسین، اور آہستہ سے فقرہ کا، سکینہ اب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا تو چچا کو کیوں لائی ہے، میں سمجھ گیا تو چچا کو کیوں لائی ہے، مگر سکینہ میں تیری بات کو مانتا ہوں، مگر ایک وعدہ کر، ابھی تو تیرے کہنے سے میں تیرے چچا کو بھیج رہا ہوں، مگر جب چچا کے پاس شمر تماچے مارے تو چچا کو یاد کرے گی، ارے جب ظالم گوشوارے چھینے گا تو آج تجھے اجازت دلا رہی ہے۔ پھر اسی چچا کو یاد کر کر کے روئے گی۔ عزادارو روایتیں کہتی ہیں سکینہ نے چیخ مار کر رویا، حسین نے بچی کے سر پر دست شفقت پھیرا، عباس سر جھکائے کھڑے ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت ابو الفضل عباس کو حسین نے سر جھکا کے اجازت دے دی۔ جب غازی آگے بڑھے تو حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہا، عباس رک جاؤ۔ رکے عباس، قیامت کر دی ہے۔ 3 مرتبہ عباس کو رخصت کر کے بعد حسین نے روکا ہے عباس۔ آگے بڑھے کہ عباس ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا، کہ تلوار مجھے دو اور یہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے جاؤ اور دفاع کرنا، میرے حق کی قسم عباس دفاع کرنا، حملہ نہ کرنا عباس۔ ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، تلوار لے کے امام واپس آئے، اور جب عباس چلنے لگے ایک مرتبہ پھر روکا، عباس رک جاؤ۔ عباس رکے، رکنے کے بعد عباس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد زہرا کے مظلوم نے فقرہ کا، عباس میرے سر سے وعدہ کر کے تو کچھ بھی ہو جائے دشمن پہ حملہ نہ کرے گا۔ عباس نے وعدہ کیا کہ خدا حافظ۔ پھر عباس گئے، حسین پلٹے،
پھر عباس کو آواز دی، عباس ٹھہر جا، قیامت کر دی زہرا کے لال نے۔ اب عباس رکے، علم عباس کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھہر گیا غازی، آقا اب کیا حکم ہے؟ حسین آگے بڑھے کہ اب تجھ سے کچھ نہیں کہنا، علم کو جھکا۔ اب جو علم کو جھکایا تو فاطمہ کے لال نے لکھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ کوہرام مچ گیا۔ آپ نے تو صرف فقرہ سنا، آپ کی چیخیں نکل گئیں۔ سوچو جس زینب نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، جس سکینہ نے دیکھا ہوگا، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سکینہ تڑپ گئی، زینب تڑپ گئی۔ ماجائے کیا لکھ دیا، کیا کاٹ دیا؟ حسین نے بتایا۔ اب زینب نے کہا عباس بھائی نے 3 بار روکا تو رک گیا، ایک بار زینب کے کہنے سے بھی رک جا۔ عباس کے پاؤں رکے، زینب آگے بڑھی۔ ایک مرتبہ عباس کے بازوؤں کو چومنا شروع کیا۔ شہزادی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ اماں کی وصیت، اے عباس تیرے بازو قلم ہو جائیں گے۔ ادھر عباس نے زہرا کے جائی کے شانوں کا بوسہ دیا۔ ہاں زینب اب تیرے بھی ہاتھوں میں رسن آ جائے گی۔ زینب بھی مرثیہ پڑھنے لگی۔ اے میرے شیر جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگتی تھی اب آرام سے سوئیں گی۔ اب تیری سکینہ کو سونا نصیب نہیں ہوگا، اب تیری زینب کے بازوؤں میں رسی بن جائے گی۔ اب خیمے جل جائیں گے، بیویاں اسیر ہو جائیں گی۔ بس عزادارو وقت گزر رہا ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عباس نے فرات پر قبضہ کیا، چلو میں پانی لیا، سامنے حسرتوں کی تصویر نظر آئی۔ ایسا لگ رہا تھا سکینہ سامنے کھڑی ہوئی کہہ رہی ہو چچا پیاس نے گلے کو خشک کر دیا، چچا ہونٹوں پہ پپڑی آ گئی، چچا جلدی سے پانی لے کے آ جائیے۔ عباس نے پانی کو دریا میں پھینکا۔ علی کا شیر اب ترائی سے بلندی کی طرف آ رہا ہے، چاروں طرف خون کے پیاسے۔ مصر سعد کی آواز بلند ہوئی، خبردار کچھ بھی ہو جائے خیام حسینی میں پانی کا ایک قطرہ نہ پہنچنے پائے۔ اگر پانی پہنچ گیا تو پھر قیامت بھی آ جائے ہم جیت نہ پائیں گے۔ مگر ہاں جب لشکر سمٹا تو کوئی تیر لے کے آگے بڑھا، کسی نے تلوار کا وار کیا، کوئی نیزہ سنبھال کے آگے آیا، اور عباس بڑی بے جگری کے ساتھ آگے خیام کی طرف بڑھتے رہے۔ عزیزو ایک کمینگاہ سے کسی شقی نے دائیں شانے پر تلوار کا وار کیا، عباس کا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گیا۔ عباس نے علم کو دوسرے ہاتھ میں لیا، مشکیزوں کو سنبھالا، بے جگری کے ساتھ علی کا شیر خیام کی طرف بڑھ رہا ہے کہ دفتن نشیب سے کسی نے بائیں شانے پہ حملہ کیا، بایاں شانہ بھی قلم ہو کے زمین پہ گرا۔ عباس نے مشک سکینہ کے تسلے کو دانتوں سے دبایا، پوری کوشش ہے کہ پانی خیام تک پہنچ جائے، مگر ہاں کسی شقی نے ایک کمینگاہ سے ایک تیر مشک سکینہ پہ مارا، مشکیزہ چھیدا، پانی خون میں مل گیا۔ عباس نے سر کو جھکا لیا، عباس نے سر کو جھکا لیا۔ اسپِ باوفا کی طرف مخاطب ہوئے، اے اسپِ باوفا پلٹ چل پلٹ چل۔ اب عباس خیمے میں جانے کے لائق نہیں رہ گیا۔ ذاکرین پڑھتے ہیں اس لیے عباس نے کہا کہ اب سکینہ کو کیا منہ دکھائے گا عباس، بچی سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، عباس پورا کر پایا تو عباس کو شرم آ رہی ہے۔ ذاکرین پڑھتے ہیں، میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا، لیکن اگر بات شرم کی ہوتی تو کم از کم عباس کو اور جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ بچی سے پانی کا وعدہ کیا تھا، بازو کٹا دیے، سر پر گرز آہنی لگ گیا،
تو کم سے کم سکینہ چچا کی حالت دیکھ کے یقین اور کر لیتی کہ ہاں میرے چچا نے اپنے وعدے پر زندگی قربان کر دی. لیکن عباس نے کہا نہیں نہیں، اب خیموں کی طرف نہ جانا، اب فرات کی طرف پلٹا ذوالجناح. حضرت ابو الفضل عباس کا گھوڑا فرات کو پلٹ گیا. عزیزو، علی کا شیر زین سے زمین کی طرف چلا. عباس پر اس لیے بھی زیادہ رویا کرو، مقتل میں ہمیں ایک فقرہ عباس کے مصائب میں بڑی خصوصیت سے ملتا ہے کہ ہر شہید گھوڑے سے اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا ہوا گرا. ارے عباس کے ہاتھ نہیں تھے، علی کا شیر منہ کے بال. ادرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. علی کا شیر منہ کے بل زمین پہ آیا. میں کہوں گا یا علی نجف سے آئیے، اپنے عباس کی مدد کیجئے. مجھے نہیں پتا عباس کیسے زمین پر آئے، لیکن ہاں تاریخ میں مقتل میں یہ فقرے گونج رہے تھے. آقا میرا آخری سلام. حسین کھڑے ہو گئے، کمر کو کس کے پکڑ لیا، آواز دی الان انکسر حضری. عباس تیری آواز نے میری کمر کو شکستہ کر دیا. عباس میری کمر خمیدہ ہو گئی. حسین عباس کی طرف تیزی سے بڑھے. پوری وصیت، پوری گفتگو، سب کچھ نہیں دہرانا، صرف انہی فکروں سے فائدہ اٹھا کے مجھے آگے بڑھ جانا ہے کہ جو عباس نے اسپِ باوفا سے کہے تھے کہ مجھے فرات کی طرف لے چل، خیمے میں نہ لے جا. حسین کے زانو پہ عباس کا سر. روایتیں کہتی ہیں کہ عباس نے سر کو ہٹا لیا. حسین نے پھر سر رکھا، پھر عباس نے ہٹایا. عجب نہیں عباس کا اشارہ، آقا معاف فرمائیے گا، ارے میں آپ کے زانو کے لائق نہیں ہوں، اس لیے کہ وقت آخر میرا سر تو آپ کے زانو پر ہے، مگر آپ کا آخری وقت ہوگا، آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ حسین آواز دیں گے عباس، میری ماں فاطمہ آئے گی، ماں کا زانو ہوگا عباس کا، تیرے آقا کا سر ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا. عزیزو بھائیوں میں وصیت ہو رہی ہے. عباس وصیتیں کرتے کرتے وصیت پر رک جاتے ہیں. آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا. بس ختم کر دی میں نے گفتگو. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. وہی فقرے جو اسپِ باوفا کے لیے ملتے ہیں. حسین سے کہا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. پھر مفسرین اور ذاکرین پڑھتے ہیں اس لیے کہ مجھے سکینہ سے شرم آئے گی. نہیں خبردار، بات شرم کی نہیں ہے. عباس نے تو سکینہ کو سرخرو کر دیا، اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے سر پر گرز بھی کھا لیا، زندگی پیش کر دی، قربان کر دی. عباس پھر کیوں وجہ ہے کہ آپ وصیت کر رہے ہیں کہ میرا لاشا بھی خیمے میں نہ لے جائیے گا؟ عجب نہیں عباس آواز دے خبردار، تجھے نہیں پتا ارے 34 برس کے جوان کا لاشا ہے، میرے آقا کی ٹوٹی ہوئی کمر. آقا میرے لاشے کو نہ اٹھانا، میرا لاشا فرات پہ رہنے دینا. حسین نے علم کو اٹھایا، عباس کے لاشے کو چھوڑا. سکینہ نے علم کو دیکھا، بچوں کو آواز دی آؤ میرا چچا آ گیا. اب جو گرد ہٹی، علم تو نظر آیا، علمدار نہ دکھا. سکینہ دامن سے لپٹ گئی. حسین نے آواز دی اے میرے لال، تیرے چچا کے بازو قلم ہو گئے، دریا کے کنارے تیرا شیر سر پر گرز آہنی کھا کے شہید ہو گیا. واہ عباسا، واہ علی کا. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نصیر فاطمہ بنت احمد حسین اور تمام مومنین اور